یتیم اور مکے کا سردار۔ مکہ پہنچنے پر عبد المطلب نے دیکھا کہ برکہ محمد کو لے کر آئی ہیں۔ بی بی آمینہ ساتھ نہیں آئیں تو انہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کا تجربہ انہیں ساری داستان سنا رہا ہے۔ ابھی تو عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں بھولا کہ بہو بھی راہی ملک آدم ہو گئی ہے۔ اب میرے پوتے کا کیا ہوگا؟ باپ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکا، ارے ماں کہاں سے آئے گی؟ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو آنسو نہیں رکتے، آنسو نہ رکیں تو پوتے کو تسلی کیسے دیں؟ اتنے پیارے پوتے کے لیے اتنے امتحان کیوں؟ والدہ کی وفات نے رسول اللہ پر جدائی اور غم کا احساس چھوڑا ہے۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کھیل کود میں اب کم ہی حصہ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مشاہدہ ہے کہ یتیم بچے دوسرے بچوں کی نسبت ذہنی طور پر جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے مشکل حالات ہوتے ہیں جو والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنا پڑتے ہیں۔ یتیم بچے جذباتی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی پیار کا اظہار نہ بھی کرے تو ان کے چہرے پر ناگواری نہیں آتی۔ قدرت تو رسول اللہ کی صورت میں ایک اعلیٰ کردار کی تربیت کر رہی ہے۔ آنے والے مشکل مرحلوں کی ابھی سے تیاری ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو صبر اور استقامت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ نبیوں کا سردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے اس کائنات کا سردار عبد المطلب کے گھرانے میں بھیجا ہے۔ اب تو زمانے کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا محبوب ایسا ہے کوئی اللہ کے محبوب جیسا۔ رسول اللہ اب مکے میں اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ برکہ یعنی ام ایمن کا بیان ہے کہ عام بچے جب سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، آنکھیں چپکی ہوتی ہیں اور چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، بال بھی سنورے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ جب بیدار ہوتے تو چہرہ حشاش بشاش ہوتا، بال بھی سنورے ہوا کرتے تھے۔ ام ایمن روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ نے بچپن میں کبھی عام بچوں کی طرح بھوک کی شکایت نہ کی۔ برکہ ہی رسول اللہ کو نہلاتی دھلاتی ہیں، انہیں کپڑے پہناتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ عبد المطلب نے خصوصی ہدایات دی ہیں کہ میرے پوتے کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ برکہ نے عبد المطلب کے گھر رہتے ہوئے رسول اللہ کی خوب خدمت کی ہے۔ رسول اللہ برکہ سے ماں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ برکہ یعنی ام ایمن میری ماں ہے۔ رسول اللہ نے بعد کے زمانے میں کسی کو طعنہ دیتے ہوئے سنا۔ ایک شخص دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا، او کالی ماں کے بیٹے۔ رسول اللہ نے غصے سے کہا، پیمانہ چھلک گیا۔ ہاں، پیمانہ چھلک گیا۔ کسی سفید رنگ والی ماں کے بیٹے کو کسی کالے رنگ والی ماں کے بیٹے پر برتری نہیں سوائے تقوی کے۔ محمد سفید رنگ والی ماں کا بیٹا ہے اور اسے کالے رنگ والی ماں نے پالا ہے، وہ ان دونوں کا بیٹا ہے۔ عبد المطلب جب مجلس میں جاتے ہیں تو رسول اللہ کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں سرداروں کو بیٹھنے کی جرت نہ تھی۔
عبد المطلب نے کبھی اس بات کا برا نہ منایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے چچا نے انہیں روکا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے سے ناراض ہوئے اور پوتے کو محبت سے اپنی کرسی پر بٹھایا۔ یقیناً رسول اللہ اس قدر اچھا برتاؤ رکھتے ہیں کہ کسی نے کبھی مجلس میں اس 8 سالہ بچے کی موجودگی پر اعتراض نہ کیا۔ روایت ہے کہ عبد المطلب نے خشک سالی کے دوران ایک دن اپنے پوتے کے نام کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی تو اللہ کریم نے بارش عطا کی۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی ہے، مکے کے طبیب اسے ٹھیک نہیں کر سکے۔ عبد المطلب انہیں عکاظ، جو مکہ مکرمہ سے 21 کلومیٹر دور ایک مقام ہے، وہاں لے کر آئے۔ یہاں کے طبیب کے علاج نے بہت اثر دکھایا ہے اور تکلیف جاتی رہی ہے۔ رسول اللہ اس بات کو بعد میں بھی یاد کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ اپنے بچپن سے ہی بہت ذہین ہیں۔ اگر ان کے خاندان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اسے تلاش کریں۔ رسول اللہ ہمیشہ کامیاب لوٹتے ہیں۔ عبد المطلب سے کسی چرواہے نے آ کر کہا ہے کہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں اور مجھ سے ڈھونڈے نہیں جاتے، آپ محمد سے کہیں کہ میری مدد کریں۔ دادا کے کہنے پر رسول اللہ اونٹ ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں۔ اس دوران شام ہو گئی ہے اور اندھیرا چھا گیا ہے۔ عبد المطلب پریشان ہیں کہ میرا پوتا پہاڑوں کے درمیان اکیلا اور تنہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا پوتا خیریت سے واپس آ جائے۔ رسول اللہ کو آنے میں دیر ہو گئی ہے تو پریشانی میں عبد المطلب کعبے کا طواف کرنے لگے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اے مالک، میرا کم سن محمد مجھے واپس دے دے اور اپنے رحم سے مجھے سکون عطا فرما۔ رسول اللہ واپس آئے ہیں تو اونٹ ان کے ساتھ ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو محبت سے گلے لگایا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھا۔ میں کسی کے لیے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا، خدا کی قسم۔ اب میں تمہیں کسی کام کے لیے اکیلا نہیں بھیجوں گا، نہ تم مجھ سے کبھی جدا ہونا۔ عبد المطلب نے قسم اٹھائی ہے کہ آئندہ محمد کو کبھی تنہا باہر نہیں بھیجوں گا۔ دادا جان ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا خیال بھی خوب رکھتے ہیں۔ عبد المطلب رسول اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ عبد المطلب نے ام ایمن کو تاکید کی ہے کہ برکہ، میرے بیٹے محمد کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ میرا یہ بیٹا اس امت کا نبی ہوگا۔ عبد المطلب کا آخری وقت قریب ہے۔ انہوں نے ابی طالب کو بلایا ہے اور رسول اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محمد کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کا خوب خیال رکھنا، زندگی بھر اس کی سرپرستی کرنا، ہر دکھ، تکلیف اور خطرے سے اسے بچانا۔ ابی طالب نے رسول اللہ کو محبت سے گلے سے لگایا اور اپنے والد سے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے کہا ہے۔ ابی طالب نے اپنی آخری سانسوں تک اپنے وعدے کو نبھایا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول اللہ کی پرورش ان کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے کی۔ ان کی وفات کے بعد رسول اللہ اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کو بلایا، لیٹے لیٹے انہیں گلے لگایا اور ان کے ماتھے چومے ہیں۔ مکے کی شان، بنی ہاشم کا سردار، یتیموں کا باپ عبد المطلب اپنے مالک سے جا ملا ہے۔ رسول اللہ ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گئے۔ عبد المطلب نے 108 سال کی عمر میں سن 579 عیسوی میں وفات پائی۔
آپ کو حجون میں قصی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر مکے کے بازار کئی دن تک بند رہے۔ مکے میں سوگ کا عالم ایسا تھا جیسے ان کا باپ دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ عبد المطلب کے بعد زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے سردار بنے ہیں۔ زبیر کی وفات کے بعد ابی طالب بنی ہاشم کے سردار بنے۔ رسول اللہ 2 سال اپنے دادا کے ساتھ رہے ہیں۔ عبد المطلب کی وفات نے رسول اللہ کی ذات پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آپ اپنے دادا جان کے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں اور غم سے رو رہے ہیں۔ رسول اللہ کو والد، والدہ اور دادا کے چلے جانے کا بہت غم ہے۔